جب نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ عز و جل نے جب فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام آپ کی پیدائش جنت میں ہوئی، اور آپ کی پیدائش کے بعد آپ ہی کی مائیں پسلی سے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا۔ یہ من کر رہے ہیں اس بات سے میں نے عرض کیا کہ یہ اسی طریقے سے بیٹھیے گا جو عرض میں بتایا سب نہیں بیٹھے آپ کر رہے ہیں 20-25 منٹ کا معاملہ ہے، آپ کے پاس ہو جائے گا۔ ابو کا شور ہے نا، پھر وہ بات کریے سمجھ نہیں آتی۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا، یعنی پہلا انسانی رشتہ۔ پھر اس کے بعد حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت آدم کا نکاح ہوا، پھر نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ آدم علیہ السلام کی جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ تھا کہ ایک حمل سے ایک بچہ اور ایک بچی، یعنی جڑواں پیدا ہوتے تھے، بچہ اور بچی جڑواں پیدا ہوتے تھے۔ پھر جو پہلے بچہ اور بچی پیدا ہوتے، اس کے بعد جو بچہ اور بچی پیدا ہوتے، پہلے حمل کے بچے کا نکاح دوسرے کی بچی کے ساتھ، اور دوسرے کے بچے کا نکاح پہلے کی بچی کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا قابیل، اور ایک کا نام تھا حابیل۔ ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ ان کی پیدائش جنت میں ہوئی، کیونکہ ہم نے ایک تمہید باندھ لی ہے، وہ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جو قابیل تھا یہ شیطان کے درگے میں آ گیا، وہ جو حابیل تھا یہ انتہائی نیک انسان تھا۔ سورہ الاعراف میں یہ مکمل قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ایسے ہوا کہ حابیل کے ساتھ بھی ایک اس کی بہن پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ بھی بہن پیدا ہوئی۔ قابیل چاہتا تھا کہ اپنی بہن سے نکاح کرے۔ آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو تجھے خوف نہیں آتا کہ تو اپنی بہن سے نکاح کرے گا؟ خیر، قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر جب اولاد پیدا ہوتی تو میں نے کہا جڑواں پیدا ہوتے، ایک عمل سے ایک بچی اور ایک بچہ پیدا ہوتے، لیکن چلتے چلتے جب حضرت شیس علیہ السلام جب ان کی پیدائش ہوئی تو وہ اکیلے پیدا ہوئے، ان کے ساتھ ان کی بہن پیدا نہیں ہوئی۔ تو وہ اکیلے اس لیے پیدا ہوئے کہ ان کی پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا، ان سے سرکار کا سلسلہ آگے چلا۔ شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام، پھر کرتے کرتے حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک موجود تھا۔ نوح علیہ السلام کی عمر مبارک عموماً بیان کی جاتی ہے کہ ان کی عمر تھی 950 برس، عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کی جو اوریجنل عمر تھی وہ تقریباً 1500 برس تھی۔ کتنی؟ 950 برس انہوں نے تبلیغ کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کو ستایا، آپ پر ایمان آیا، 950 برس آپ نے تبلیغ کی تو تب جا کر کوئی 80 بندے مسلمان ہوئے۔ کتنے؟ تقریباً 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں پھر ایسے ہوا جب لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، آپ نے بددعا کی، پھر نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا جہاں سے وہ پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان میں بارش برسائی، پوری روئے زمین ڈوب گئی۔ ان لوگوں کے سوا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر تھے ان میں سے کوئی بھی نہ بچا۔ میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا ہوں کشتی کتنی منزلہ تھی، کتنی بڑی تھی، اس میں کیا کیا تھا۔ تو وہی لوگ بچے کہ جو کشتی میں موجود تھے، یا وہ بڑھیا جو نماز کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔
نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے آپ کا جو پوری روئے زمین پر جو ہے انسانیت کا، انسان چرند پرند سب کچھ ختم ہو گیا. پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے آگے، سام، حام اور یافس. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. آج پوری روئے زمین پر جو انسان آپ کو نظر آتے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ان کا شجرہ نسب ملتا ہے. سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام. ان کی اولاد میں سے آگے کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ جن پر یہودی، عیسائی اور مسلمان سارے متفق ہیں. یہودی بھی انہیں اپنا مانتے ہیں، عیسائی بھی انہیں اپنا مانتے ہیں، اور مسلمان تو ہر نبی کو اپنا مانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تقریباً 5 پیغمبروں کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ تقریباً دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے. اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بہت سے بیٹے تھے. ان بہت سے بیٹوں میں سے 3 کا ذکر زیادہ آتا ہے. سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ایک دو روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام تھا مدین. کیا نام تھا؟ مدین. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چونکہ آپ مکہ شریف چھوڑ کر گئے تھے، اس یہ وقت یہ بے آب و گیا علاقہ تھا. اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے یہاں پر چھوڑا، اور آج جو عرب والوں کی یہ نسل آپ کو نظر آتی ہے سعودی عرب میں کے مختلف علاقوں میں آگے چل کر بتاتا ہوں اس کا حدود اربع، تو یہ زیادہ تر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ نے شام چھوڑا. ملک شام میں جو آبادی پھیلی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل. یہ یہودی جتنے ہیں یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ان کا شجرہ نسب ملتا. اکثریت یہودی ہوگی، باقی کوئی اور عام پتہ یہودی ہو گیا ہو کسی اور مذہب میں، اس کی بات نہیں کرتا لیکن نسل میں بات کر رہا ہوں. نمبر 3، یہ جو یمن کا علاقہ ہے اس کو مدین کہتے تھے. اس کو کیا کہتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، ان کا نام تھا مدین. علی بھائی آگے بیٹھ رہے ہو، علی بھائی کو پیچھے نہیں بیٹھ رہے تھے. ویسے یہ آپ کے استاد بھی ہیں، ان کے عزت احترام میں فرق نہ آئے. باقی یہ کہ آج تو چلے ہو گیا، جب کلاس کا ٹائم ہو تو آپ لوگوں نے بالکل ترتیب سے ساتھ اور مدر گوش ہو کر رہنا ہے. باہر نہیں، اعتکاف والے حضرات جو ہیں وہ میں نے سمجھایا تھا کہ باہر سیڑھی اوپر آگے پیچھے یہ پرہیز کریں، آپ کے فائدے کی بات. درود پاک پڑھیں. یہ ترتیب سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مشہور جو نام ہے بیٹوں کا، ان میں سے 3 کا میں نے نام لیا، اور ان میں سے تینوں میں سے 2 جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت اسحاق تھے، یہ جو اس کے بعد حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ان کے بیٹے، حضرت یوسف ان کے بیٹے، کرتے کرتے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. یہودیوں کے جتنے بھی پیغمبر یہودیوں کے یعنی بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر، بنی اسرائیل میں سے جتنے بھی پیغمبر، انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل پاک میں سے صرف ایک نبی آئے ہیں، اور اس ہستی کا نام ہے خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، نسل میں سے آگے چل کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے.
یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس سے ہٹ کر ایک بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تھے 12 بیٹے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ یہ بات، اس بات پر محدثین کا، مفسرین کا، تاریخ دانوں کا اجماع ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے وہ بھی لقب جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ اسماعیل علیہ السلام کے تھے 12 بیٹے۔ کتنے 12 بیٹے تھے؟ 12 بیٹے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے بیٹے تھے ان کے؟ 12۔ ان کی نسل میں سے ایک کا نام تھا کیدار۔ کیا نام تھا ان کا؟ کیدار۔ کیا نام تھا ان کا؟ کیدار کی نسل میں سے آگے چل کر حضرت عدنان پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ حضرت عدنان۔ حضرت عدنان جو تھے ان کی نسل میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر پیدا ہوئے۔ 21 پشتوں حضرت عدنان تک سرکار نے اپنا سلسلہ نسب خود بیان فرمایا۔ حضرت عدنان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلسلہ نسب سرکار نے خود فرمایا کہ میں فرمایا اپنے والد صاحب کا نام، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، وہ عبد المطلب کے بیٹے، وہ حضرت ہاشم کے بیٹے، وہ عبد مناف کے بیٹے، کرتے کرتے حضرت عدنان تک سرکار نے اپنا سلسلہ نسب خود بیان فرمایا۔ اور حضرت عدنان وہ پہلے بندے جنہوں نے مکہ شریف میں باقاعدہ ایک منظم حکومت کی بنیاد رکھی۔ سن 440 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے کافی عرصہ پہلے، سن 440 عیسوی میں آپ نے باقاعدہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اجداد میں سے کسی بزرگ نے سن 440 عیسوی میں یہ حکومت کی بنیاد رکھی، ایک باقاعدہ مشترکہ پارلیمنٹ بنایا، اس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک یہ دار الندوہ آپ نے نام سنا ہوگا، یہ قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں پر اہم فیصلے کیے جاتے تھے، نہ تو حضرت فہر تھے یا کوئی اور تھے، ان کا نام میرے ذہن میں سے نکل گیا ہے، تو وہ انہوں نے باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی۔ حضرت عدنان کی نسل میں سے چلتے چلتے یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے حضرت مدر بھی گزرے ہیں، نزار بھی گزرے ہیں، الیاس بھی گزرے ہیں، مدرکہ بھی گزرے ہیں، پھر کرتے کرتے یہ سلسلہ نسب آیا عبد مناف تک، پھر آگے چل کر حضرت ہاشم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، وہاں سے یہ سلسلہ آیا حضرت عبد المطلب تک۔ حضرت عبد المطلب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے بھی 11 یا 12 بیٹے تھے، اور یہ ایک زوجہ میں سے نہیں تھے۔ یہ بھی بات بتا دیں، یہ ایک زوجہ میں سے نہیں تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے دادا تھے، ان کے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ یہاں تک یہ ذہن میں رکھیں۔ اب اگلی بات بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب شریف میں پیدا ہوئے۔ اس وقت عرب کی جو حدود اربع تھا وہ چاروں طرف سے مختلف ممالک سے، تینوں طرف سے وہ، بلکہ عرب جو ہے، عرب شریف، اس کو یمن میں، حجاز میں، مختلف علاقوں میں تقریباً 8 کے قریب اس کو مختلف اس میں تقسیم کیا گیا۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، اس وقت یونان، موجودہ ایران، یہ جو روم ہے، ان کی سلطنتیں اس وقت سپر پاورز گنی جاتی تھی۔ اس وقت بالخصوص فارس کی اور روم کی سلطنتیں جو ہے، ان کو سپر، جس طرح آج امریکہ اور روس ہے،
اسلحے کی دوڑ میں ایک دوسرے کو بچھاڑنے کے لیے. روم والوں کا جو مذہب تھا وہ تھا کرسچینٹی تھی، وہاں پر عیسائی تھے. یہ جو فارس والے تھے ان میں اکثریت جو تھی وہ تھی، یعنی سب سے زیادہ جو ان میں سب سے، چونکہ جو ایران میں مذہب کو سرکاری طور پر جو ہے وہ اس کی تبلیغ کی جاتی تھی. زبردستی بھی لوگوں کو جو ہے وہ آتش پرست بنایا جاتا تھا. زردشت وہاں پر مذہب تھا، آتش پرست بنایا جاتا تھا. یہ لوگ زیادہ تر آتش پرست تھے ایران کے. جو روم کے تھے وہ وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی. یونان میں جو تھے یہ لوگ زیادہ تر جو تھے انہوں نے بھی دیوی دیوتا بنائے ہوئے تھے، یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور ان کی یہ جو اسپارٹا آپ نے نام سنا ہوگا یہ بھی یونان کے ہی لوگ تھے. سرکار دو عالم صلی عرب شریف میں پیدا ہوئے. اگر تاریخ کو کھنگالا جائے اور دیکھا جائے اور دنیا کے نقشے پر آپ نظر کریں تو جو عرب ہے نا، عرب شریف سرکار دو عالم صلی کی جہاں پر پیدائش ہوئی ہے، اس کے تین طرف سمندر ہے. تین طرف کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، کہتے ہیں جزیرہ نما عرب. آپ نے یہ لفظ کہیں پڑھا ہوگا کتب تاریخ میں یا جغرافیہ میں کہیں پڑھا ہوگا. تو جزیرہ نما اسے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے تین اطراف جو ہے وہ سمندر ہے. تین اطراف کیا ہے؟ سمندر ہے. ویسے اگر عرب شریف کا حدودربہ دیکھا جائے، اس کا محل وقوع دیکھا جائے، اس کا دنیا کا نقشہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب شریف میں پیدا کیوں کیا گیا. یہ جو دنیا کے 7 بر اعظم میں انٹارکٹیکا ہو گیا، یہ بر اعظم امریکہ ہو گیا، یہ تو بعد میں ان کی دریافت ہوئی ہے نا. اس وقت جو زیادہ آبادی تھی بر اعظم یورپ، افریقہ اور ایشیا، ان تین ممالک میں انسانی آبادی سب سے زیادہ تھی. وجہ اس کی یہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے ہیں تو ہمارے مقدر یہ ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہمارے بر اعظم ایشیا میں ہی تشریف لائے، سری لنکا. یہ باقاعدہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. اور جب ان کا دل گھبرایا نا تو سب سے پہلے اذان کی یعنی اللہ اکبر کی صدا جو گونجی ہے وہ ہمارے در صغیر پاک و ہند سے ہی گونجی، یعنی وہاں سے گونجی ہے. آدم علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے کیونکہ جہاں پر انسانی مسکن ہوتا ہے تو مطلب جہاں پر سہولیات ہوتی ہیں یا وادی ہوتی ہے تو پھر وہ وادی بڑھتی ہے، آگے سلسلہ چلتا ہے. یہ ہے پاک جو عرب شریف ہے. درود پاک پڑھیے. آج میں صرف تمہیدن کچھ باتیں عرض کرتا ہوں یہ تاکہ پیچھے سے آپ کی جو ہسٹری کا کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھ جائیں. عرب شریف جو ہے بر اعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ کے یہ درمیان واقع ہے. یہاں پر اس کے درمیان واقع ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نا اس وقت آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا نبوت کا ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام سے آگے سلسلہ چلا تو بنی اسرائیل کے جو پیغمبر سب سے آخر میں جو آئے ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مدت ہے تقریباً 571 سال یا 60 سال یا 40 سال، 500 سے زائد سالوں کا وقفہ ہے بیچ میں. 500 سے زائد سال. اس دوران کوئی بھی پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لایا. کوئی پیغمبر بھی دنیا میں تشریف. اسے زمانہ فطرت کہا جاتا ہے. زمانہ فطرت کہا جاتا ہے. اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ فطرت کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے، میں نے کہا کہ یونانیوں کا جو مذہب تھا وہ بھی دیوی دیوتا سورج وغیرہ کی پوجا کرتے تھے. جو روم کے تھے وہ زیادہ تر وہاں پر کرسچینٹی تھی یعنی عیسائی لوگ تھے. جو ایران کے لوگ تھے یہ زیادہ تر آگ کی پوجا کرتے تھے اور سورج کی پوجا کرتے تھے. ان میں بھی نیکی اور بدی کے یہ دو خداؤں کا تصور تھا. لیکن عرب کی جو حالت تھی جہاں پر سرکار دو عالم صلی پیدا ہوئے وہاں پر بت پرست بھی تھے، آتش پرست یعنی آگ کی عبادت کرنے والے بھی تھے، سورج کی عبادت کرنے والے بھی تھے، چاند کی عبادت کرنے والے بھی تھے، فرشتوں کی عبادت کرنے والے بھی تھے، پتھروں کی عبادت کرنے والے بھی تھے. اور
کہہ لیں کہ جنات کی عبادت کرنے والے بھی تھے. اور یونان میں تو باقاعدہ انسانی قربانی کا رواج تھا. جس طرح آج کچھ گمراہ لوگ سمجھتے ہیں، جیسے شاہ بولا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے گجرات میں، سنا ہے نا آپ نے؟ وہ بزرگ جو ہے جن کا مزار گجرات میں ہے، ایسے ضمن یہ ذکر آیا تو میں سمجھاتا چلوں. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر انسانی چڑھاوا چڑھتا ہے. یہ ہمارا دین کا درخت والا ملت بیزا لے لو نہار. میں تمہیں ایسی ملت پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی ایسی روشن ہے جیسا دن روشن. ہمارے دین میں انسانی چڑھاوے کا اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اور یہ من گڑت ہے کہ یہ جو سر پر وہ چھوٹے چھوٹے سروں والے کہتے تھے شاہ دولے نے چوہے، ان کا مزار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ وہاں پر جا کر دیکھیں، ان جو وہاں پر حضرات بیٹھے ہوئے ان سے جا کر پوچھیں کہ ان کا آپ کے مزار کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ کہیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ کبیرہ گناہ اور انسانوں پر ظلم کی انتہا ہے کہ زندہ بچوں کو وہاں پر چھوڑ آئے اور اس کو چڑھاوے کا نام دیں. اور یہ جو سر چھوٹے ہوتے ہیں، یہ جو سر چھوٹے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوہے کی ٹوپی بچے جو لاوارث لوگ پھینکتے تھے نا اس طرح، تو وہ لوہے کی ٹوپی عموماً پہنا دیتے ہیں. وہ بچہ قد شر تو بڑھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سر چھوٹا رہتا ہے. ظلم کی انتہا ہے. اور یہ اتنا بڑا یہ باقاعدہ انگریزوں کے دور میں پابندی لگی تھی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بڑا لمبا کام ہو جاتا ہے. انگریزوں کے دور میں باقاعدہ پابندی لگی تھی اور سزائیں دی گئی تھی کہ یہ ظالموں یہ کیا ظلم کرتے ہو بچوں کے ساتھ. اور لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر پہلا بیٹا ہو یا اولاد ہو تو پہلا بچہ وہاں پر جا کر چڑھائیں گے. انسان کے اسلام کی اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں. اور نہ ہی یہ شاہ دولے کے جو چوہے ہیں ان کا کوئی شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے. شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسی برات کے دولہ تھے جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے 12 سال بعد وہ اللہ نے کو زندگی عطا فرمائی تھی. اور یہ آباد شریف کے بزرگ ہیں، انہوں نے بذریعہ کشف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاص آیتیں بزرگوں کو دی ہوتی ہیں، اس کے ذریعے ان کے مزار کو، انہی کا مزار، انہی سے منسوب ایک مزار ہے انڈیا میں. میں معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، میرا ٹاپک یہ نہیں. جس طرح ایک مزار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے نجف میں، ادھر عراق میں ہے نا، سنا ہوگا نا سب نے، تھک تو نہیں گئے. اور حضرت علی کی طرف ہی منسوب ایک مزار ہے افغانستان میں. افغانستان کے علاقے کا آپ نے ایک نام سنا ہوگا مزار شریف. کیا نام سنا؟ مزار شریف. مزار شریف سے کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ حضرت علی کا مزار یہاں پر ہے، اسے کہتے ہیں اس لیے. خیر مختصر یہ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب شریف میں جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس وقت کی مذہبی حالت یہ تھی کہ ایک طرف ایران کی سلطنت تھی، دوسری طرف روم کی سلطنت تھی، اور پھر ایک طرف یونانی تھے، اور پھر ہندوستان کا علاقہ. ایران جو ہے آپ کے ذہن میں ہوگا ایران جو ہے یہاں سے بلوچستان کے بارڈر سے شروع ہوتا ہے، نہیں. ایران کی سرحدیں جو ہے وہ افغانستان کو بھی کراس کی. موجودہ افغانستان اسی میں تھا، موجودہ افغانستان اسی میں تھا. یہ ہمارا سندھ کا علاقہ جو ہے، یہ سندھ کا علاقہ جسے ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہ راجن پور جو لگتا ہے ہمارے جنوبی پنجاب کے ساتھ، یہ راجن پور تو جنوبی پنجاب میں آتا ہے، اس کے ساتھ آ کر سرحد سندھ کی لگتی ہے. یہاں تک نہیں تھا، بلکہ اس وقت سندھ کی سرحدیں جو ہے یہ افغانستان تک پہنچتی تھی. یہ کراچی اس میں آتا تھا. ہمارے بلکہ بہت سے علاقے پنجاب کے علاقے بھی سندھ میں آتے تھے اس میں، اور ایران کے کچھ صوبے بھی جو ہے وہ سندھ کے ایریا میں آتے تھے. ہمارے موجودہ پاکستان سے بڑا یہ سندھ کا علاقہ تھا. تو ایک طرف آتش پرست تھے، ایک طرف عیسائی تھے، اور ایک طرف جو ہے وہ یونانی جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، اور انسانی قربانی کا ان کا رواج تھا. اور وہ زیادہ تر لوگ حکماء اور فلسفی ٹائپ لوگ تھے، اور ان میں یہ جو مطلب اور بہت ساری خرافات پائی جاتی تھی. اور موجودہ جہاں پر سرکار دو عالم کی پیدائش ہوئی ہے 360 بتوں کا تو تذکرہ ملتا ہے. صرف حرم پاک میں 360 بت نہیں تھے، بلکہ کئی سینکڑوں بت تھے، بلکہ ہزاروں کی تعداد لے لے تو وہ بھی کہا جا سکتا ہے. کیوں کہ وہاں پر ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا، اور گھروں میں بھی لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ بتوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے.
आतिश परस्ती थी, यहाँ पर साहिबी थी। साहिबा वो लोग होते हैं जो साबी वो लोग होते हैं जो सितारों की पूजा करते हैं, वो चांद की पूजा कुछ करने वाले, जिन्नात की पूजा करने वाले, फरिश्तों की पूजा करने वाले। अरब की मजहबी हालत ये थी कि वहाँ पर यहूदियत भी थी, नसरानियत भी थी, और दीन इब्राहिमी को मानने वाले भी लोग मौजूद थे। बिलखुसूस जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की मुबारका हुई, यानी अरब शरीफ में, मक्का में, तो वहाँ पर आपको पता है कि हरम पाक में बुत रखे हुए थे। वहाँ पर लोग ज्यादातर बुत परस्त थे, लेकिन ईसाइयत और यहूदियत भी थी, क्योंकि यहूदियों ने पढ़ा हुआ था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में कि यहाँ पर एक नबी पैदा होगा। ईसाइयों ने पढ़ा हुआ था इंजील में कि यहाँ पर एक नबी पैदा होंगे। आपको पता है कि मक्का से ज्यादा मदीना में यहूदी आबाद थे। वजह क्या थी कि उनको पता, उन्होंने अपनी कुतुब में पढ़ा हुआ था कि मक्का में वो नबी पैदा होंगे, उनकी जाए हिजरत जो होगी वो मदीना होगा, और मदीना में ये लोग, इन्होंने आगे अपनी यूनिवर्सिटी में मदरसे खोले हुए थे, और वो इंतजार में थे कि वो नबी आएंगे और उनके जरिए हमारी हुकूमत कायम होगी। लेकिन वो सरकार दो आलम से नफरत सिर्फ इसलिए करते थे कि सरकार दो आलम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और ये यहूदी जो थे ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आज यहाँ तक कि सरकार दो आलम के दौरे मुबारक तक मैंने बताया कि मतलब जहाँ जो उर्दू तरबा उसको मैंने बताया, एक तो नबूवत के बारे में बताया, दूसरा एक तमहीद होती कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला चला, और करते करते किस तरह ये मक्का तक हम पहुंचे। कल से जो असल जो दर्स की जो इब्तिदा होगी वो कल से होगी इंशाअल्लाह। तो पूछने वाली बात तो पूछे।